السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محمد مرزا اس بیان میں ہم سنیں گے کیا پولیو کی ویکسین اتنی خطرناک ہے، لوگ پلاتے نہیں ہیں، اور لوگ یہ بھی بولتے ہیں پولیو کی ویکسین پلانے سے جو میل ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، نامرد ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں کتنی سچی ہیں پولیو کے بارے میں آج ہم سنیں گے اس بیان میں محمد علی مرزا کا اس پوائنٹ آف ویو سے کیا موقف ہے۔ ویکسین واقعی خطرناک ہے۔ کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں تو ان ٹیموں پر قاتلانہ حملے تک ہوئے ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، پولیو ٹیموں کے حوالے سے میرا جو مسئلہ 83 بی ریکارڈڈ موجود ہے، اس کے اندر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا تھا کہ یہ بڑے غلط رویے ہیں لوگوں کے۔ انہوں نے یہاں پر یہ چیز پھیلا دی کہ جی وہ جناب جو ہے نا وہ اس سے وہ نامرد ہو رہے ہیں لوگ، تے بادی پھر بھی تہاڈی ودی جا رہی ہے، اور جھوٹے ہو گل کرو جی کو سمجھ جائے، ٹھیک ہے۔ 5ویں نمبر تے آ چکے ہو تسی اور 4تھے نمبر تے آن والے ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ ماشاءاللہ تے پڑھ رہے ہو لیکن تہاڈی ملک دی اکانومی کتے کھلوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اتنے کروڑاں بندیاں نو ان کے لیے پانی کا ارینجمنٹ، روزگار کا ارینجمنٹ، یہ سارے معاملات کرنے ہیں نا، تو آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے جی، ویکسین نے تو کام کوئی نہیں کیتا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ ویکسین میرے بھائی، یہ صرف ہمارے علماء جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے نا اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی پراپوگنڈا کر دیتے ہیں علمی دلیل کے بغیر۔ ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے جو لوگ ویکسین نہیں یوز کرتے ان کے بچے پوری زندگی کے لیے پاج ہو رہے ہیں، اور پریکٹیکلی ویکسین کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ پولیو کو دنیا کے آلموسٹ سارے ملکوں سے ختم کر دیا سوائے چند ایک ملکوں کے، جس میں بدقسمتی سے پاکستان میں بھی کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ ان پراپوگنڈوں کے اندر نہ آیا کریں، خدا کے لیے اپنے بچوں کے ویکسین ڈلوائیں۔ اگر یہ ویکسین آپ کو خریدنی پڑے نا میرے بھائی، تو کم از کم 3000 روپے کے وہ ایک دفعہ کے قطرے ہیں جو آپ کی منت مار کے آپ کے منہ میں ٹپکا رہے ہوتے ہیں وہ، اور بل گیٹس اس کے پیسے دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے سبب اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب ہم کافر تھے اس وقت بھی نیک عمال کرتے تھے، ہمیں اس کا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انہی نیک عمال کے سبب تو تمہیں ایمان کی دولت دی ہے۔ تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ڈیزرونگ میری نظر میں تو بل گیٹس ہے، جو کروڑوں مسلمانوں اور کروڑوں انسانوں کو فری ویکسین دے رہا ہے۔ جو ہماری حکومتیں مجھے بتائیں جو اربوں ڈالر کے قرضے اٹھا کے اپنا بجٹ پورا کر رہی ہوتی ہیں، یہ ویکسین فری پلا سکتی ہیں کسی کو؟ بڑا مشکل، آدھا پاکستان لولا لنگڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں ایسے ہوئی کہاں گا، غریب تو بدتمیز، ایک آپ غریب ہیں اور اوپر سے آپ کے بدتمیزی کا لیول یہ ہے، اور آپ پولیو ٹیموں کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ ان بیچاروں کا قصور ہے؟ وہ تو ہمارے یعنی ہماری بہنیں ہیں، ہمارے یعنی وہ پاکستانی ہیں جو بیچارے یہ اس کے اندر ملازم ہیں، اور آپ ان کو قتل کر رہے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اور علی بھائی باتیں بھی ایسی عجیب و غریب کرتے ہیں۔ وہ پیچھے میں ٹی وی پر سن رہا تھا کسی نے قتل کیا نا، تو انہوں نے لکھا جی علماء یہ دلیل دیتے ہیں، یعنی یہ طالبان کے ہوں گے یا خدا جانے جو بھی ہوں گے، کہ جی یہ اللہ نے آپ پہ آزمائش ڈالی، آپ اس سے فرار ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیسی دلیل ہے؟ نہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو جو بیماریوں کا علاج ہے وہ تو خود کیا ہے جی، آپ نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ جی آزمائش ڈالیے تو آپ بیٹھے رہو۔ بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں نازل کی ہیں ان کی دوا پیدا کی ہے، اور جب دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو شفا ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے۔ صحیح، تو یہ تو بالکل موقف غلط ہے۔ بے تکی بات۔ اچھا، ان علماء کے لیے میرے پاس پھکی بھی ہے، ان کو کہیں کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شادی کے اولاد دی تھی، تو آپ شادیاں نہ کیا کریں۔ آپ کو شادیوں کا بڑا شوق ہے نا، 4 سالوں نے کی ہیں، تو آپ کو اللہ نے وہ کہتے ہیں نہیں امت میں اضافہ کریں، ان کو امت میں اللہ نے اضافہ کرنا ہوگا تو مریم کو بھی تو اولاد دی تھی، آپ کو بھی دے دے گا، نہ اضافہ کریں تو کہیں گے نہیں سنت ہے، تو پائی یہ علاج کرانا بھی سنت ہے۔ پھکی اینٹی وینم، پھکیاں تو بغیر تو کام چل رہی نہیں نا میرے بھائی۔